حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنی بھی صفات ہیں تمام انبیاء اور ائمہ میں ان کے کامل ترین مظہر ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. لہٰذا ان پر جو ابھی ہم نے خطبے میں درود توسی کو بھی پڑھا، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ، یہ در حقیقت امام زمان علیہ السلام پر درود ہے. درود اور سلام اس ہستی پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ تھی ویسے ان کی تبلیغ ہوئی. وصولۃ الحیدریہ، جو شجاعت حیدری کے یعنی عزم حیدری کے حامل ہے، والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود و سلام اس ہستی پر کہ جو شجاعت حسینی کے حامل ہیں، جو عبادت سجادی کے وارث ہیں، معاصر باقریہ اور آثار جعفریہ، جو فقہ جعفری جس پر ہم عمل کرتے ہیں اس کے جو وارث حقیقی ہیں وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. علوم کاظمیہ جو رکھتے ہیں، حجج رضویہ، حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جو انہوں نے ملحدین سے، جو ایتھسٹ تھے، جو کرسچنز تھے، جو جیوز تھے اور مذاہب سے تھے، یونان کے فلسفی تھے، ان پر حجتوں کو قائم کر کے جن دلیلوں کو قائم کیا تھا، ان حجتوں کے وارث امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. والجود التقویہ، امام محمد التقی الجواد علیہ السلام کے جود و سخا کے وارث. والنقاوت النقویہ، امام علی النقی علیہ السلام کی پاکیزگی کے حامل. والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ان تک تمام حجتوں کی ساری صفات پہنچیں گی. لہٰذا وہ بقیت اللہ ہے. آخر میں بقیت اللہ یعنی خلاصہ، نچوڑ تمام حجتوں کا. حتیٰ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3193 ہے، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم، کہ اس وقت تمہاری کیا، حضور نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب اللہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم میں نازل کرے گا، وہ امامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کروائیں گے، تمہاری امت میں سے کوئی ہستی ہوں گی جو امامت کروائیں گی. یہ ایک حدیث جو بخاری میں موجود ہے نا، یہ بہت سارے مسائل کو حل کر دیتی ہے.